جنازے میں لوگ شامل ہوئے ہیں، یہ اس مرد مجاہد کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے۔ باقی تو میرا رب جانتا ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ جب تک دم میں دم ہے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں جی، ان کو اگر اپنے جبر پہ ناز ہے تو ہمیں اپنے مالک کی طاقت پہ بھی ناز ہے۔ ہماری اپنی کوئی بھی طاقت نہیں، ہم تو فقیر بے نوا لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے لوگ کیا اوقات ہے ہماری کہ ہمیں دھکا بھی دے اگر تو شاید ہے کہ میں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا ہوں۔ تو یہ اگر ہماری قوت ہے جس سے کفر بھی خائف ہے اور اس کے چمچے بھی خائف ہیں، تو یہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین ہمیں دے کے گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ آپ سوال دوبارہ دہرا سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ ٹھیک ہے؟ جی علامہ صاحب، ایک مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بہت ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے دھرنا دے کے غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ کا معاہدہ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ نے پورا نہیں کیا؟ تاکہ میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا معاہدہ کیا ہے، کیونکہ جو نیوز چینلز ہیں وہ سارے ایک طرف کو موقف بتا رہے ہیں، آپ کا موقف نہیں بتایا جا رہا۔ سب چینلز کے اوپر یہی بتایا جا رہا ہے اتنے پولیس والے جو ہیں وہ مار دیے گئے، اتنے پولیس والے شہید ہو گئے، اتنے پولیس والے زخمی ہو گئے، لیکن کسی طرف سے یہ نہیں سننے کو آ رہا کہ مطلب لبیک والوں کے کیا آپ کے بھی کوئی لوگ جو ہیں جو زخمی یا شہید ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، 33 بندے شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، اور تقریباً 25 سے 30 ہزار کے قریب کارکنان جیلوں میں ہیں۔ لیکن اور پھر اس سے بڑی بات کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، جو لوگوں کے غم و غصے کو بڑھا رہا ہے، کہ جس وقت کوئی بندہ نہیں ملتا اس کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی بہن کو اٹھا لیا، اس کی ماں کو اٹھا لیا۔ یار یہ پاکستان ہے، یہ ریاست مدینہ، کیا اس طرح اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ؟ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دھرنا اٹھا لو، نہیں تو اس سے بھی زیادہ تم پہ سختی کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی جو تم کر چکے ہو وہ کر چکے ہو۔ خدا کی قسم، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں اس خاک کے برابر بھی نہیں، ان جیسی کروڑوں اربوں بھی خدا کی قسم قربان ہو جائیں، اس خاک کے برابر بھی نہیں جہاں سیدہ زینب پاک جب سواری پہ بیٹھ کے حضرت امام زین العابدین کو قید کی حالت میں جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی، جب اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ دیکھتی ہوئی گئی ہیں، خدا کی قسم ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم سب کے قیمے کر دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خدا کی قسم ہم نے اسلام کے لیے پھر بھی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اسلام کا کرم ہے جس نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ من سبا نبیًا۔ باقی رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے، عوام یہ نہیں کہہ رہی۔ میں آپ کو اس کی ایک واضح مثال بتاؤں، عوام یہ بیٹھی ہے جو حضور کی عزت کے اوپر پہرا دینے کے لیے آئی بیٹھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، من سب نبی ہے، من سب نبی ہے۔ باقی رہی بات وہ جو ٹی وی کے سامنے آ کے جن کے انٹرویو، وہ بندے بھی ان کے ہوتے ہیں، انٹرویو لینے والے بھی۔ آج یہاں پہ ایک خاتون، وہ بچے نے مجھے کہا کہ کل وہ صحیح چنگی بلی عورت یہاں پہ پھر رہی تھی، وہ جاسوسی کرنے کے لیے جو بھیجتے ہیں، آج وہ بالکل کبڑی ہو کے پھر رہی تھی کہ جی اب نئے سٹائل کے اندر آ کے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے انداز میں آ کے پھر کئی ان کی بھیجی ہوئی خواتین جناب وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے الجھاؤ پیدا کریں۔ ہم نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ آپ کوئی ہمیں گالیاں دے، کوئی ہمارے بارے میں جو برا بھلا کہے، ہماری عزت کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں جو مرضی کہی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ مولوی گندے ہیں نا جی، کوئی بات نہیں، آپ لیبل لگا دیں۔ اگر 4 حلقوں کی خاطر عمران خان روڈ بند کر کے وہ ٹھیک ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ساتھ ملنے والی اور فضل الرحمان صاحب کی 11 جماعتیں دھاندلی کے نام پہ روڈ بند کریں وہ ٹھیک ہے، اگر جناب اعلیٰ سول سوسائٹی اپنے کسی اور ایجنڈے کے اوپر کاربند ہو کے ریاستی اداروں کے خلاف باقاعدہ نعرے بازی کرتے ہوئے وہ روڈ بند کریں تو وہ بالکل جائز ہے۔ ینگ ڈاکٹرز اگر تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈ بند کریں وہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر نرسز آ کے جو اڈہا کے اوپر جو ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو انہوں نے احتجاج کیا وہ کریں تو بالکل جائز ہے۔ اگر سرکاری ملازمین تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈ بند کریں یا دھرنا دیں تو وہ جائز ہے، اور رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ غلامان نبی آ جائیں تو ناجائز ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ علامہ صاحب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا
دھرنا دینے کا جو مقصد ہے، کافی لوگوں نے تو مطلب میں سنا ہے کافی چینلوں پر چل بھی رہا ہے، لیکن آپ ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے دھرنا دینے کا، مطلب یہ حکومت سے آپ کے کیا مطالبات ہیں جو پورے حکومت نے نہیں کیے، جو وعدہ خلافی حکومت نے آپ کے ساتھ کیا ہے، میں آپ چاہ رہا ہوں مجھے بتا دیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ کئی نیک وقت ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے اور یک طرفہ جو ہے وہ فیصلے سناتے ہیں۔ معاہدہ ہمارا ہوا تھا کہ جب فرانس کے اندر فرانس کے لعنتی صدر نے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کرنے والے اس خنزیر کو جو واصل جہنم ہوا، اس کو اس نے فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا، تو اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے جو خاکے بنائے گئے وہ سرکاری عمارتوں پہ لگائے گئے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے 1 مہینہ مسلسل فرماتے رہے کہ میں آ رہا ہوں فیض آباد، میں آ جاؤں گا، تم بندے کے پتر بن جاؤ، تم سرکاری طور پہ ان کو جواب دو اور ان کا سفیر یہاں سے نکالو۔ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر جس وقت ہم 15 نومبر کو کال دی ہم نے، تب بھی انہوں نے اسی طرح ظلم، جبر، تشدد اور جناب پکڑ دھکڑ اور یہ سارے معاملات اس وقت بھی کیے، لیکن اس سارے کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ قوم فیض آباد پہنچی قبلہ بابا جی کے استقامت کی برکت سے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں 4 چیزیں معاہدے میں رکھی۔ 4 چیزیں، پہلی کہ فرانسیسی سفیر کو 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے ملک بدر کیا جائے۔ دوسرا، اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے۔ تیسرا، فرانسیسی مصنوعات، ان کا پیٹرول ٹوٹل کا، ان کے لیو کے بسکٹ اور اس کے دیگر جتنی بھی مصنوعات ہیں جانیئر کی، وہ تمام ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور چوتھا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی اس تحریک میں جو حضور کی عزت کی آواز اٹھاتے یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے اوپر جو بھی مقدمات اس سلسلے میں کیے گئے ہیں، اس مد میں کیے گئے ہیں، وہ سارے ختم ہوں گے اور حضور کے غلاموں کو باعزت بری کیا جائے گا۔ یہ 4 مطالبات تھے جن کے اوپر گورنمنٹ نے 3 مہینے کے اندر پابندی کرنی تھی۔ پھر جب وہ وقت آنے لگا تو پھر یہی شیخ رشید صاحب، یہی نور اللہ قادری صاحب، یہی راجہ بشارت صاحب، تو اور ان کے ساتھ کچھ اور ذمہ داران تھے جنہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹائم دیں، اور انہوں نے جناب بڑی ترلے منتیں کر کے ٹائم مانگا کہ، اور شیخ صاحب تو ماشاءاللہ اس ٹائم منتیں کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ گٹے گوڑے پہ گئے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے کہ میں اس معاہدے میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ ایک بات کہیں کہ بندے کو جھوٹ بولتے کچھ تو اسے شرم محسوس ہونی چاہیے، لیکن شرم والوں کو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بود ہر سے خواہی کن، کہ بندہ جب بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کیے جائے تو پھر اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ جس بندے کے سائن ہیں، آپ بتائیں کہ جس وقت کوئی ڈرافٹ مکمل ہوتا ہے، 2 قسم کی پارٹیز بیٹھتی ہیں، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک جو ان سے مطالبہ کرنے والی رعایا ہوتی ہے۔ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مطالبات تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں کرنا پڑے گا، پھر کچھ وہ نیچے آتے ہیں، کچھ یہ، آخر ملتے جلتے ایک ڈرافٹ طے ہوتا ہے، اس کے اوپر دونوں اطراف سے سائن ہوتا ہے کہ جناب باہمی رضامندی سے ہم نے یہ مقرر کیا ہے، اس کے اوپر سائن کیے گئے۔ اگر وہ سائن شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے اس وقت پی ہوئی تھی یا آج پی ہوئی ہے؟ جناب اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 تاریخ کا آپ کا رد عمل کیا، آپ 20 تاریخ کو کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ گواہ ہے ہماری کہ ہم صرف پرامن طریقے سے، ہمارا کام ہے میدان میں آ کے مطالبہ کرنا، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے اگر کوئی اس کو بند کرنا چاہتا ہے تو قانون سازی کرے، لیکن سب کے لیے کرے۔ ہم نے فیض آباد جانا ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں۔ ہمارا مطالبہ، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کل 18 ہے، پرسوں 19 ہے، اگر یہ بل 19 کو بھی پیش کر دیتے ہیں اس معاہدے کے مطابق تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ادھر سے دعائیں خیر کر کے دعا چلیں، اور اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ 20 کی شام کو رات 12 بجے یعنی منگل ختم ہو جائے گا، ساری زبانیں کہتے ہیں بدھ تے سدھ، بس بدھ شروع ہونا ہے تو انشاءاللہ ایک قافلہ بھی ٹور پہ جائیں۔ بعض لوگ
کافی زیادہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے، یہ آپ کے جو سعد رضوی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، آپ نے اس کی وجہ سے دھرنا دیا ہوا ہے، اس میں فرانس کا کوئی چکر نہیں ہے، کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے، تو آپ ان کے بارے میں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سوال دوبارہ دہرائیے۔ کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو دھرنا ہے، یہ جو آپ کے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے لیے دیا ہوا ہے کہ ان کی رہائی کریں تو آپ دھرنا ختم کر دیں، اس میں فرانس کا کوئی مطلب کام نہیں ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ یہ سامنے مسجد شریف بھی ہے، قبلہ بابا جی کا مزار بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اپنا معاہدہ پورا کر دے، ہم بھائی سعد حسین رضوی صاحب کو کورٹ کچہری سے چھڑا کے لے آئیں گے، ہم جناب وہ بات ہی نہیں کریں گے۔ اگر ختم نبوت، اگر آپ کا فیض آباد جانے کے بعد، اسلام آباد جانے کے بعد بھی حکومت آپ کا مطالبہ نہیں مانتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ فیض آباد جانا پڑے گا، مجھے لگتا ہے خدا کی قسم کہ ہم مرید کے بھی نہیں پہنچیں گے، کام ہو جائے گا۔ ہم ایک بار پہلے بھی گئے تھے، پتہ کیا ہے، ایک سنیے، ہم اس سے پہلے بھی گئے تھے، وہ جب ہالینڈ کے سور نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے بات کی تھی، ابھی ہم گجر خان میں تھے کہ اس نے ادھر بیٹھے کہا تھا کہ جناب ہمیں اسلام آباد آ رہے پر میں نے لگ رہا ہے کہ میں نہیں بچنا۔ تو بات اتنی ہے، آج بھی وہ فرانس کا کتا بڑا خوش ہے، وہ کہتا ہے کہ سعد رضوی صاحب گرفتار ہیں، ان کو سزا دے دیجئے، ان کی پارٹی کو ختم کر دیجئے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، تمہارے اس عمل سے یا منکرین ختم نبوت خوش ہیں یا گستاخان رسول خوش ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ خوش نہیں ہو سکتا اس ظلم اور جبر کے اوپر۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کو بین کر دیا گیا، آپ کی پارٹی دوبارہ نہ الیکشن لڑ سکتی ہے نہ کہیں پہ آ سکتی ہے، اور میں نے یہ مطلب ابھی بہت زیادہ سنا ہے کہ جہاں پہ باہر کہیں لبیک کا نعرہ بھی جو کوئی لگا رہا ہے تو اس کو پولیس والے ڈالے میں ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بھی ایک بات سنیں، یہ جو کہتے ہیں نا بین کر دیا، یہ ذاتی طور پہ یہ وہ بین ہے جو وہ رونے والی اپنے مرن والے تے جڑے بین کر دیے، یہ وہ والا بین ہے جو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لبیک آئی تھے اسی نہیں بچے۔ اگلے الیکشن میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ظلم انہوں نے حضور کی امت کے ساتھ کیا ہے، کہ نہ یہ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں، نہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے قائل ہیں، نہ یہ کوئی چیز سستی کرنے والے ہیں، تو یہ کس بنیاد پہ آئیں گے اقتدار میں، آپ بتائیں۔ یہ تیزی سے لبیک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے نا، یہ صرف اس بنیاد پہ، باقی جو چیز ہے نا کہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ بین ہوا ہے، تحریک بین کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو آج اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس طریقے سے صحیح معنی میں نہیں بول رہی، کہ مثلا نون والے بھی نہیں بول رہے اس طرح سے، اور پی پی والے بھی، تو وہ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جناب ان کے ساتھ ٹکر لے کے پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بچا، بلکہ اس میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے رسول اللہ کے دین کے لیے لبیک کے ساتھ شامل ہو گئے، بس یار ہم اس ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور باقی پارٹیاں اس لیے پریشان ہیں، وہ ایک بندہ تھا، اس کا کوئی بھائی فوت ہو گیا تو بڑا رویا، تو 2-4 مہینے گزر گئے تو کسی نے کہا یار بس کا بندہ صبر بھی کرتا ہے، اتنا تو نہیں۔ اس نے کہا یار اور مسئلہ کوئی نہیں، ڈر ہے کہ اسرائیل نے گھر ویکھ لے، یہ ہوں دوبارہ نہ آوڑے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو جو کہتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہو بھی جاتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ بڑے بول سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہم عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائی میرے رب کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک بھی ہم سے بہتر ہے، لیکن یہ ضرور ہے
کہ جس آقا مولا کی ہم بات کرتے ہیں، استاد فرماتے تھے کہ جنہیں مال کلا سکم کرتے ہیں وہ ساری کانڈ نہیں لگے. اگر اتنے ستم کے باوجود یار آپ کو یہ رونق کم نہیں نظر آتی بلکہ دن پر دن بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ظلم کا سورج غروب ہونے والا ہے اور انشاءاللہ فتحات کی ہے. لبیک الیکشن والا سوال کروں مجھے پارٹی ٹی وی میں نہیں دکھاتے الیکشن، جب الیکشن ہوتا ہے اس کے ووٹوں ٹی وی میں نہیں دکھاتے. ویسے ایک بات اور ہے، میں یہ بھائی کی ایک سوال انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا ہے، لیکن وہ مجھے ایک بات اس کے حوالے سے اور ذہن میں آ رہی ہے. کہتے ہیں مولویوں نے دھرنا دیا ہوا ہے یہ مسئلہ. پہلے 1 منٹ کے لیے سارے ہی بیٹھے، صرف وہ بندے کھڑے ہوں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی. ٹھیک ہے نا جی؟ 1 منٹ، صرف وہ بندے کھڑے ہوں جنہوں کی داڑھی آئی نہیں ہے یا رکھی نہیں، صرف وہ بندے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، صرف وہ بندے. آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں 20% مولانا حضرات نظر آئیں گے یا داڑھی والے نظر آئیں گے، باقی سب یہ وہ عوام ہے جسے کہتے ہیں نا کہ عوام تنگ ہو رہی ہے. عوام ان سے تنگ نہیں، عوام حکمران کی وعدہ خلافی سے تنگ ہے. یہ اس کو یاد کرانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ رات کا شاپا، یہ شلن غلن، یہ جبری قبضہ، یہ شلن غلن، یہ ہیرا پھیری، یہ ہیرا پھیری، یہ لاٹھی بولی، یہ کفر کی بولی. چلائیں گے استاد جی نے کیا فرمایا؟ آپ داڑھی والے بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ باقی سارے کل کے سارے کھڑے ہو جاؤ. ایک آخری سوال لے لیں، آپ ادھر ہی رکے ہیں، ہم نے نعرہ پھر لگا دیں. جی جناب. جی علامہ صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تو آپ کی تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اللہ جانے کیا نہیں کیا وہ تو اب آپ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے. ابھی سے پہلے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں کیا پہلے بھی آپ کی جو تنظیم ہے یہ بین تھی؟ اگر یہ بین نہیں تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی ٹی وی پہ آیا نون لیگ کے اتنے ووٹ اور یہ جو کاف لیگ ہے اس کے اتنے ووٹ اور یہ جو شیر والی پارٹی ہے بلے والی پارٹی ہے اس کے اتنے ووٹ اور آپ کی پارٹی کے جبکہ میرے سننے میں یہ ہے کہ تیسری بڑی جماعت ہے، تو اس کے ووٹ ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹی وی پہ اسی طرح کی کوریج دیں جس طرح کی وہ باقی پارٹیوں کو دیتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپوزیشن کے لیے بھی کوئی سیٹ نہیں ملے گی. صحیح بات، آپ کو ہر جگہ پہ ہر کرسی پہ صرف لبیک والا ہی نظر آئے گا. یہ صرف یہ ایک بہانے ہوتے ہیں. اگر یہ ایمانداری سے یہ ووٹ کرائیں اور اس کا فیصلہ کریں. اگلی بات آپ نے کی بتاتے کیوں نہیں ہیں، تو یہ ان کی بوکھلاہٹ کی علامت ہے. رہی بات بین ہونے کی، تو یہ ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے ریفرنس دائر کرنا ہے، انشاءاللہ ہمارے وکلاء کی ٹیم اس کو فیس کرے گی. تو پاکستان کا سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے اور انشاءاللہ وہ ان کے اس جبر کو مسترد کریں گے. ٹی ایل بی کل بھی ہماری جان تھی، آج بھی ہماری جان ہے، قیامت تک ہماری جان رہے گی. آج یہ تھوڑی سی دیر ہے، آپ ذرا دیکھیں صحیح کہ وعدہ انشاءاللہ ان کو ہم یاد کرا رہے ہیں. بس تھوڑی سی دیر ہے، ان کو 20 کو یاد آنے والا ہے انشاءاللہ. 20 نہیں کو 21 کو یاد آ جائے گا. بس پھر یہ بس ان کا یہی نظریہ ہے، اس لیے یہ آئے ہیں یاد کرانے کے لیے کہ یہ وعدہ خلاف، یہ وعدہ خلاف.
کو جبری قبضہ چور چکاری لڑکی لٹریا مادہ سلاسی مادہ سلاسی مادہ سلاسی مادہ سلاسی جنڈا لگے آئے گا جی علامہ صاحب جنڈا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت